السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج میں آپ کے پاس ایک نہیں بلکہ دو اسلام قبول کرنے کی کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جن میں سے ایک بہن کا نام ارشما ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے مگر ان کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کے گھر پر ہندو دلوں کے کاریہ کرتا آ کر دھمکیاں دے رہے ہیں اور انہیں پریشان کر رہے ہیں کہ واپس ہندو دھرم میں آ جاؤ اور میڈیا پر بیان دو کہ تمہیں زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا، تم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں بنی تھیں۔ جبکہ دوسری کہانی آندھرا پردیش کے ایک بھائی کی ہے، جسے قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے ہدایت ملی اور اس نے اسلام قبول کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ان کی کہانیاں انہی کی زبان سے سنتے ہیں۔ میں آشما ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کنورٹ ہوئی ہوں 2012 میں، اور میں نے اپنے پیرنٹس کو 2015 میں بتایا تھا اپنے کنورژن کے بارے میں، اور تھوڑے وہ پریشان ہوئے تھے، پھر وہ ٹھیک ہو گئے تھے، وہ نارمل تھے۔ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اور ابھی فی الحال مجھے ہے یہاں پہ مطلب جب سے نیوز اور مطلب سر کی نیوزز آ رہی ہیں، میں خود سے کنورٹ ہوئی ہوں، مجھے کسی ایل نے کنورٹ نہیں کیا ہے، میں کسی زور زبردستی میں، کسی لالچ میں، کسی شادی کی لالچ میں کنورٹ نہیں ہوئی ہوں۔ میں 32 ایئرس کی ہوں، ایڈلٹ ہوں، فار مور دین 18 ایئرس سے فار مور بڑی ہوں، اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے ابھی تک۔ اور یہاں پہ جو ہے نیوز میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فورسفل کنورژن ہوا ہے، تو میرا کوئی فورسفل کنورژن نہیں ہوا ہے۔ میں لیگل ڈاکیومنٹیشن اپنی سیفٹی، اپنی سیکیورٹی کے لیے بنوائے ہیں تاکہ میرے پاس کچھ پروف ہے اس چیز کا، میں نے ڈاکیومنٹیشن بنوایا ہے۔ اور یہ بنوانے کے بعد ابھی جو ہے نیوز کی وجہ سے میرے یہاں پہ ایک دو دن سے جو ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو آئی بی یا سی آئی ڈی کا بتا رہے ہیں، اور میرے فادر کو جو ہے دھمکا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلم سے ہندو واپس کنورٹ ہو جاؤ۔ ان کو بار بار ڈرا رہے ہیں کہ آپ کی نوکری چلی جائے گی، آپ کو این آئی اے اور اے ٹی ایس کے چکر کاٹنے پڑیں گے، اور اس وجہ سے ان کو دھمکا کے یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایف آئی آر کریں واپس۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور وہ جو ہے ایف آئی آر کر لیں، بٹ میں کنورٹ جو ہے خود سے ہوئی ہوں، میں نے کسی کے دباؤ میں کنورژن نہیں کیا ہے، نہ ہی میں نے کسی سے بہلا پھسلا کے مجھے کسی نے کنورٹ کیا ہے۔ میں بہت اسٹڈی کر کے 1-2 سال کی اسٹڈی کر کے پھر میں کنورٹ ہوئی ہوں، پورے اچھے سے پڑھ کے میں کنورٹ ہوئی ہوں، اور میں ابھی تک ساری چیزیں کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، مجھے کچھ غلط نہیں لگتا ہے اسلام دھرم میں۔ اور میرے اوپر ہو سکتا ہے پریشر بنے، کچھ اور چیزیں ہوں مطلب میرے ساتھ ہوں، تو میں آپ کو پہلے سے اس چیز کو بتانا چاہوں گی کہ میں خود سے کنورٹ ہوئی ہوں، میرے کو کسی نے کنورٹ نہیں کیا ہے، میں نے صرف لیگل ہیلپ لی تھی۔ لیگل ہیلپ بھی مطلب سے مجھے ڈاکیومنٹیشن کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیسے ڈاکیومنٹس بنتے ہیں، انہوں نے تم سر سے، باقی اور کسی سے میرا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے۔ آپ ہمارے کو اپنے بارے میں کچھ اپنا نام بتائیں اور آپ کہاں سے ہیں؟ جی، میں اصل میں ایک آندھرا پردیش میں کرنول ڈسٹرکٹ بول کے آئے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ رہنے والا ہوں میں۔ الحمدللہ میں کس راستہ پہ ایسی اور ہدایت میرے کو نے اللہ تعالیٰ دیا، تو میں ایسی خاندانی یہ تھا، سننا میں یہ بہت سمجھنے نہیں آتا تھا، اس وجہ سے میں ایک جانکاری کرنا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس سلسلے میں ایک کتاب نے میرے کو ایک دوست دے دیا، سمجھنا، اور کتاب قرآن شریف بولتے اس، تو میں تیلگو میں میننگ کے ساتھ پڑھا، تو اس میں پڑھتے پڑھتے آیا، میں اس کے ساتھ پوجا پاٹھ بھی شروع کرے، کہ اس کا بعد قرآن شریف پڑھتے آئے ہیں، وہ پوری سمجھنا پڑھتے ہوئے آئے، اور لاسٹ میں سورہ اخلاص بول کے رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر اس کی سمجھنا میننگ کا ساتھ پڑھیں
تو یہ معلوم ہوگا رب کون ہو سکتا ہے، سمجھنا کس شکل میں رہتا ہے، سمجھنا رب کو کیا ضرورت پڑتی، پھر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، ضرورت لینے والا ہے، یہ بات سمجھ لیں ہمارے کو. پھر اس کسی سے سہارا دیتا نہیں، یا کسی سہارا دینے والا ہے. تو اس بات میں سمجھ میں آیا ان کو کوئی سمجھنا چیز کو ضرورت نہیں پڑی. نہ ان کو بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ ان کو سمجھنا ضرورت آتی ہے، نہ کیا بولتے کیا لائٹ کیا بولتے نہیں تو پیشاب پائخانہ اس چیز ان سے پاک ہے، انہوں ایسا آنے والا نہیں. یہ جتنے دنیا میں جو بھی انسان جو سمجھنا چیز کو مانتا ہے اس کو ہر چیز کو ضرورت ہے. تو مثال کے طور میں دنیا میں بہت لوگ سمجھنا جس چیز سے جو چیزوں کو سمجھنا ہمارا رب خدا بول کے مانتے ہیں اور بھگوان بول کے مانتے ہیں، اس چیز کو سارے چیز کو ضرورت ہے، تو ضرورت سے محتاج ہے. یہ کلام شریف میں اللہ پاک نے فرماتا ہے سمجھنا، اور کسی چیز کو محتاج نہیں ہے، سمجھنا پوری سمجھنا چیز کو سمجھنا کرنے والا ذات عطا کی ہے. اس وجہ سے انہوں سمجھنا کسی سے مدد نہیں چاہتا، مدد کرنے والا ہے، سمجھنا ساری دنیا کو چلانے والا ہے. اس بات کے اوپر ہمارے کو سمجھنا سمجھ نہیں آ کے سمجھنا ہم کو اس کے اندر غور فکر کرے. ایسا نہیں سوچی کوئی بولے سو نہیں تو کوئی بتا رہے سو جس سے میں کچھ متاثر نہیں ہوا. تو اس چیز سے متاثر ہے کلام پاک کلام شریف میں اور قرآن مجید میں، اور اللہ پاک نے ڈائریکٹر اگر بولے سو وہ جو الفاظ وہ سمجھنا جو میں پڑھے سو وہ الفاظ وہ پڑھے سو میں سمجھ میں آ گیا میرے کو کہ کوئی انسان لکھے سو نہیں ہے، سمجھنا کوئی سمجھنا کسی نے طرف سے آئے سو نہیں ہے. ڈائریکٹر اللہ پاک نے اوپر سے 2 کتاب اتارے سو آئے سو. اس کا اوپر سمجھنا 100% یقین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب کوئی ہسٹری نہیں تو کوئی سٹوری لکھے سو نہیں ہے. تو ڈائریکٹر اللہ کے پاس سے آئے سو ہے، اللہ خود بولے سو ہے. رب یہ چیز کو بیان کرتا ہے، یہ ساری دنیا کو میں نے پیدا کیا ہے، اس وجہ سے ساری دنیا کو چلانے والوں کے لیے ہے، یہ سارے دنیا کو ختم کرنے والوں کے لیے ہے. انشاءاللہ پوری سمجھنا پانے ہونے والا ہے. میں رہتا میں ایک ہی بات رہنے والا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا چھوڑنے کے بعد اس نیچے سمجھنا آدمی سمجھنا منتقل ہوتے، انتقال بولے تو منتقل ہوتے آدمی، ایسا نہیں ہے پرمننٹ چلے جاتا نہیں. یہاں سے سمجھنا آخرت کے زندگی کے لیے وہ سمجھنا اور تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں کا زندگی کے واسطے ہم کو سوچنا ہے سمجھنا. یہ بہت سارے ویدوں میں، گیتا میں، بائبل میں، بہت سارے چیزوں میں بہت چند چیزوں میں ہمارے کو سمجھنا بات ملتی ہے سمجھنا. اس کی مطابق ہم کلام شریف اگر اٹھا کے اگر میننگ کا ساتھ پڑھیں گے، ہر طریقے سے ہم کو بات ملیں گے. آج سے نہیں، آج کی 1400 سال پہلے سے بات ملتا ہے. تو ابھی بھی آدمی اگر کلام شریف پڑھ کے اگر سمجھنا چاہتا ہے بالکل انشاءاللہ ایزی سمجھنا ہے. ایسا نہیں ہے سمجھنا کہ کوئی کہانی پڑھ رہے ہے، کوئی کتاب جسے سمجھنا کوئی انسان دیکھے ایسے کتاب پڑھ رہے، ایسا نہیں. تو ایسی کتاب ہے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنا ایسی لوگوں کو بھی سمجھنا ہدایت ملے، سمجھنا تصور بھی نکل سے انہیں یہ راستہ پہ آتا. ایسے بھی ایک ہم بہت اونچا خاندان کی پجاری کی خاندان کی تھے. ہم سمجھنا ہم یہ سمجھتے تھے سمجھنا ہر چیز کو مانتے تھے، ہر پتھر کو مانتے تھے، ہر جھاڑ کو مانتے تھے، ہر چھٹو کو، ہر کٹا کو، ہر مٹی کی مانتے تھے. مگر اس ماننے میں سمجھنا آج کی دور میں اگر ایک سمجھنا ایسی مثال بتاؤں، میں 2 رکعت اگر نماز پڑھنے میں پوری ساری زندگی دنیا میرے کو سمجھنا سمجھ نہیں آ رہی. سمجھنا یہ پرارتھنا میں کیسی ہے، یہ پرارتھنا میں کیسی ہے سمجھنا سمجھنا خاموشی سے پڑھتے سمجھنا، کسی کی نہیں مانگتے سمجھنا. اپنی اندر من میں کیا چاہتا ہے سمجھنا، ہم کیا سمجھنا مانگتا ہے، مانگے سو پورے ہو جاتا ہے. تو اس چیز میں بہت سمجھنا 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 بہت پرارتھنا دیکھے ہیں سمجھنا. بائبل میں پرارتھنا ہے اور عبادت ہے، پھر قرآن ہے کیا بولتے ہیں اس میں وید میں پرارتھنا ہے. وہ لوگ بولتے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھنا. وہ انسان جو مانگ رہے سمجھنا وہ بھی سمجھنا اصل پرارتھنا کرنے والے تھے. ایک ہمارے خاندان کا بھی جو بہت مانتے شنکر بولتے ہیں، اس کو گنیش کہتے ہیں. اسی چیز سمجھنا وہ جو کرتے تھے سمجھنا، وہ انسانوں کو راہ راستہ بتانے کے واسطے آئے تھے. مگر ان کے پیچھے پڑھ کے انہوں خدا بول کے مان رہے، مگر حقیقت میں خدا بول کے بولے نہیں ہو.
समझे ना, वो बताए भी नहीं है, समझे ना। हम जो रास्ता चल रहे तुम लोग भी वो बेहतरीन रास्ता चलो, समझे ना। रब पैदा करने वाला एक ही है। इसलिए देखिए, अब एक आदमी रब बोल के मानता है, वो रब को दूसरा रब रहे तो ही खुदा रहे तो ही समझना, और भगवान रहे तो चुनो समझना, प्रार्थना पाता है। इस वजह से हम जो समझ नमाज प्रार्थना जिक्रुल्लाह में जिक्र करते हैं, वो लोग भी वो कमंड वो समझना, वो लोटा में पानी लेके वैसे जिक्र करने वाला थे, मगर उसकी जो नक्श कदर हम पहचान ही नहीं सके, समझना। असल इंसान तस्वर करना चाहिए, क्योंकि कॉमन फीलिंग और कि समझना कौन क्या बोलता है कि समझ इस तरह से होते हैं। सारी इंसानों को समझना खुदा एक है, समझना। सारी औरतों को सारे मर्दों को ये खुदा एक ही है, क्योंकि दोनों ही है, समझना। ज़ात समझना, मज़हब बोलते हैं, समझना। वो क्या क्या कई कई किस्म के समझना नामा बोलते हैं, समझना। ये ज़ात है, वो रेड्डी है, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ये सब उन बीच में बीफ ने रखे सो है, सब एक ही है। क्या? एक औरत है, एक मर्द है, ये दो ही है। तीसरा जात नहीं है, तीसरा मज़हब नहीं है, कुछ भी नहीं, समझना। प्रजापति एक ही है, अल्लाह एक ही है, समझना। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझना अमीर दीन लेके आए दुनिया में, समझना। दोनों सबको प्रचार करे, समझ। ये नहीं बताया समझना मज़हब के, समझना माइनॉरिटी के, समझना ऐसा सियासत के पार्टी, ये नहीं बताया। ये बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं लेके आया, मेरे ऊपर अगर दिन भेजा है वो सच है, इस वजह से इसको मानने वाला कामयाब है। कभी स्वर्गम जाते हैं उन्हें, समझना। नरकम से बच के स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग बोलते हैं उसको, समझना, और जन्नत है। और नरक बोलते हैं, समझना, वो जहन्नम है। इस वजह से भाई वो वेद में, समझना, संस्कृत में ये पढ़ा जाता है हमारे को तरीके से, समझना। ये समझना वो जो समझा जाता है, समझना। और कभी आदमी इंसान इधर से अगर मुंतकिल होना स्वर्ग वाला बनना, अब स्वर्ग वाला बनना बोले तो अल्लाह जो रसूल अगर बताए सो रास्ते में जाने वाला ही स्वर्ग जाने वाला है, समझना। दूसरा कोई